اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور اب تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی یا پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، تو پلیز آپ چینل کی مدد کیجیے، فائنینشیل ہیلپ کیجیے، مالی تعاون کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو ساتھ دیجئے، ہمیں مضبوط کیجئے۔ ناظرین، آج بدھ کا دن ہے اور ایک دن پہلے ہی ہم جمعرات کو ہونے والے لائیو بیان کے ٹاپک کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تو آئندہ کل بیان ہوگا کہ جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ضروری ہے اور اس کے بغیر زندگی کتنی ادھوری ہے، اس عنوان پر بہت پیارا بیان آئندہ کل ہوگا۔ میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ آئندہ کل رات 9 بجے اسی چینل پر پوری فیملی کے ساتھ اس بیان کو آپ ضرور دیکھیں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، حالانکہ یہ انٹرنیشنل خبر ہے، خبروں میں آئی بھی ہے، مگر بہت سارے ہمارے لوگ ایسے ہیں جو انٹرنیشنل نیوز نہیں دیکھتے ہیں، نیشنل نیوز ہندوستان کی خبریں دیکھتے ہیں، تو ان تک بھی یہ خبر کا پہنچنا اور پہنچانا میں ضروری سمجھ رہا ہوں۔ تو پہلی خبر یہ آ رہی ہے کہ نئی تحقیق کے مطابق یہ جو نئی ریسرچ ہوئی، اور یہ ریسرچ دنیا کی 15 یونیورسٹیوں نے کیا ہے، اور اس کی اجتماعی تحقیق کی رپورٹ امریکی پروفیسر لارنس ای یوزف کی رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ یعنی انہوں نے یہ رپورٹ بتایا ہے، کیا ہے آپ سن کر تعجب بھی کریں گے، اور آپ اہل ایمان ہے تو آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا۔ رپورٹ اس طریقے سے ہے کہ نئی تحقیق کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ کعبہ کے بغیر، کعبۃ اللہ کے بغیر دنیا رک جائیں گی، کیونکہ زمین کی گردش طواف، خانہ کعبہ اور نماز کی ادائیگی کی وجہ سے ہے۔ ایک انڈونیشین ویب سائٹ نے کعبۃ اللہ اور اس میں نسب جو لگا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، حجر اسود کے حوالے سے 15 یونیورسٹیوں کی ہونے والی اجتماعی تحقیق کی رپورٹ پر مبنی امریکی پروفیسر لارنس ای یوزف کی رپورٹ شائع کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کعبہ کے بغیر دنیا رک سکتی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مسلمان طواف کعبہ چھوڑ دیں، وہ جو مسلمان طواف کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں، یا نماز کی ادائیگی نہ کریں، تو یقیناً ہماری زمین کی گردش رک جائے گی، کیونکہ حجر اسود پر مرکوز جو بھی ایک سسٹم ہے
وہ مقناطیسی لہریں نہیں بکھیرے گی۔ رپورٹ میں مزید یہ بتایا گیا ہے کہ 15 یونیورسٹیوں کی نئی تحقیق سے یہ پتا چلتا ہے کہ حجر اسود ایک ایسی چیز ہے جس میں دھات کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اللہ نے اسپیشل اسے بھیجا ہے، تو اب کیا اس کی خاصیت ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ابھی رپورٹ سامنے آ رہی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حجر اسود میں دھات کی مقدار بہت زیادہ ہے جو کہ موجودہ اسٹیل سے 23,000 گنا زیادہ ہے۔ تو خیر یہ چونکانے والی رپورٹ بھی ہے اور اہل ایمان کا ایمان اور مزید مضبوط بنانے والی رپورٹ ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی اہم خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارا گودی میڈیا اس خبر کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرے گا۔ جی ہاں، خبر یہ ہے کہ برج بھوشن سنگھ، آپ جانتے ہیں کون ہے؟ بی جے پی کا ایک بڑا نیتا ہے جس کے خلاف 1.5 سے 2 مہینہ پہلوان بیٹیاں آندولن کرتی ہوئی بیٹھی تھی مگر گرفتار نہیں کیا گیا تھا۔ خیر اب یہ خبر آ رہی ہے کہ برج بھوشن کے خلاف دلی پولیس کی چارج شیٹ داخل ہو گئی ہے۔ خاتون بیٹیوں کے ساتھ، خاتون پہلوانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، ان کا پیچھا کرنے اور ہراسانی کے الزام میں اب برج بھوشن پر مقدمہ چلے گا۔ انگریزی اخبار انڈین ایکسپریس میں شائع خبر کے مطابق دلی پولیس نے چارج شیٹ میں کہا ہے کہ برج بھوشن کے خلاف سیکسول ہریسمنٹ، جنسی طور پر ہراساں کرنے، پیچھا کرنے اور چھیڑ چھاڑ کے جرائم کے لیے قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے اور سزا پانے کے حقدار ہے۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے چارج شیٹ میں دفعہ 506 یعنی مجرمانہ دھمکی، دفعہ 354 یعنی عورت کی شائستگی کو مجروح کرنا، دفعہ 354A جنسی طور پر ہراساں کرنا اور 354D یعنی ان کا پیچھا کرنا، ان دفعات کے تحت برج بھوشن پر الزامات عائد کیے گئے ہیں اور کہا ہے کہ ایک معاملے میں تو برج بھوشن کی جانب سے بار بار ہراسانی کی گئی ہے۔ بس آپ دعا کیجئے کہ دلی پولیس کو اللہ اتنی طاقت دے کہ وہ بی جے پی کے لیڈر کے خلاف کارروائی کرنے میں نہ ہچکچائے، نہ گھبرائے، نہ ڈرے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون کی واپسی اب مرکز کے زیر غور ہے۔ سپریم کورٹ میں سولیسیٹر جنرل تشار مہتا کا بیان آیا ہے اور جمعیت علماء ہند نے مطالبہ کیا ہے کہ نچلی عدالتوں کو مساجد اور عیدگاہوں کے خلاف داخل مقدمات پر سماعت کرنے سے روکا جائے۔ جمعیت علماء ہند نے یہ مطالبہ کیا ہے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی نے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ عبادت گاہوں کے تحفظ کا جو قانون ہے، اس قانون کے تحت آپ باقاعدہ نچلی عدالت کو مساجد اور عیدگاہوں کے خلاف داخل مقدمات کی سماعت کرنے سے روکیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پیارے ملک میں بس ایسے ہی مدعے چلائے جا رہے ہیں اور 2024 تک ایسے ہی مدعے آئیں گے جن سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے تاکہ ہندوتوا ووٹ مضبوط ہو جائے۔ اور یہ حرکت کون کر رہا ہے؟ آپ مجھ سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں۔ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ آرٹیکل 370 آرٹیکل 370 جس کے ذریعے سے باقاعدہ کیندر سرکار نے اور بی جے پی سرکار نے ہندوتوا ٹولے کو خوش کرنے کا کام کیا اور ایک خاص سماج کو ٹارگٹ کرنے کا کام کیا، لیکن خیر آرٹیکل 370 کے خلاف باقاعدہ کورٹ میں درخواستیں داخل کی گئی تھی۔ جی ہاں، جس میں سابقہ جموں کشمیر کو خصوصی درجہ دینے والے آئین کے آرٹیکل 370 کو منسوخ کیا جائے، مرکز یعنی کیندر سرکار کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے۔ تو اب اس کو لے کر یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ آرٹیکل 370 پر آنے والے مہینے 2 اگست سے سپریم کورٹ میں اب ڈیلی سنوائی عمل میں آئے گی۔ تمام فریقین کو 27 جولائی تک تمام دستاویزات داخل کرنے کی ہدایت کورٹ نے دے دی ہے۔ آئیے بڑی خبر آ رہی ہے، مجھے تو پڑھنے سے پہلے ہی ہنسی آ رہی ہے۔ جی ہاں، کیندر سرکار کو یعنی بی جے پی سرکار کو سپریم کورٹ سے بڑا جھٹکا لگا ہے۔ جی ہاں، اور پھٹکار بھی لگی ہے۔ کس بات پر؟ ای ڈی ڈائریکٹر، ای ڈی بہت خطرناک لفظ ابھی لوگوں کے دماغ میں ہو گیا۔ ابھی لوگ یوں سمجھیے کہ کسی وائرس کے آنے سے اتنا نہیں ڈریں گے یا کسی بیماری کے پھیلنے سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا لفظ ای ڈی سے ڈرتے ہیں، یعنی چھوٹے غریب لوگ نہیں،
جو بڑے بڑے لوگ ہیں یا پھر جو بی جے پی کے علاوہ دوسری پارٹیوں میں ہیں، وہ بیچارے بہت ڈرتے ہیں، کیونکہ بی جے پی کبھی بھی اپنی مخالف پارٹیوں کے لوگوں کو اپنی گود میں بٹھانے کے لیے ای ڈی کا استعمال کرتی ہے، ایسا تمام اپوزیشن پارٹیوں کا کہنا ہے، اور ای ڈی اور سی بی آئی کے ذریعے سے ہی بی جے پی لوگوں کو ڈرا اور دھمکا کر اپنی گود میں بٹھا رہی ہے۔ لیکن یہ خبر تمام لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے کہ ای ڈی کے ڈائریکٹر سنجے مشرا، ان کی ڈیوٹی کی میعاد میں توسیع یعنی آگے بڑھانے کی اجازت سپریم کورٹ نے نہیں دی، یعنی یہ مرکزی حکومت کیندر سرکار بی جے پی سرکار کے لیے بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے۔ اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ سنجے مشرا کی مدت کار 31 جولائی تک ہی رہے گی اور مرکزی حکومت اسے باقاعدہ آگے بڑھانا چاہتی تھی، غالباً یوں سمجھیے کہ مرکزی حکومت ان کو آگے بڑھانا چاہتی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے اس کا انکار کر دیا۔ تو اب لوگ کمنٹ کرنے لگے کہ مرکزی حکومت بی جے پی سرکار ای ڈی ڈائریکٹر کو آگے بڑھانا کیوں چاہتی تھی؟ تو لوگ عجیب عجیب کمنٹس کر رہے ہیں، وہ کمنٹ بولنا میرے لیے مناسب میں نہیں سمجھ رہا ہوں۔ ناظرین، اس وقت بڑی سیاسی ہلچل والی خبر سامنے آ رہی ہے۔ خبر کچھ اس طریقے سے ہے کہ ملائم سنگھ یادو کے لاڈلے اکھلیش یادو اور سپا کے ابھی سروے سروا اور سماجوادی پارٹی کے سب کچھ سمجھے جانے والے نوجوان یوا نیتا اکھلیش یادو، ماجی مکھیہ منتری اتر پردیش، جی ہاں ایکس سی ایم اتر پردیش اکھلیش یادو شرد پوار سے ملے بغیر واپس لوٹ گئے۔ ممبئی کا دورہ ان کا نجی تھا، یہ سیاسی دورہ نہیں تھا۔ اپوزیشن لیڈروں سے ملاقات کی خبر کو غلط مانا جا رہا ہے۔ خیر، سماجوادی پارٹی کے ادھیکش اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے پیر کو ممبئی کا دورہ کیا۔ ممبئی کے دورے کے دوران اکھلیش یادو کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ممبئی میں اپوزیشن لیڈروں سے ملاقات کریں گے، تاہم انہوں نے اپوزیشن کے کسی بھی رہنما سے ملاقات نہیں کی۔ یہ اکھلیش یادو کا اپنا پرسنل پرائیویٹ نجی دورہ تھا، سیاسی دورہ نہیں تھا۔ سماجوادی پارٹی کے عہدیدار نے کہا کہ انہوں نے کوئی سیاسی میٹنگ نہیں کی۔ ساتھ ہی اکھلیش یادو نے بھی اسی معاملے پر میڈیا سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ایکچوئل میں میڈیا کا معاملہ کیسا ہوتا ہے کہ بس اکثر کس کے اشارے پہ میڈیا کام کر رہی ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو اکھلیش یادو وہ کسی کام سے آئے اور فوراً چلے گئے، کسی بھی قسم کی سیاسی نہ میٹنگ نہ کچھ نہیں لی، مگر میڈیا نے اس معاملے کو غلط انداز میں اچھال دیا۔ ایک بڑی خبر آ رہی ہے بلقیس بانو عصمت دری معاملے کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ بلقیس بانو کے ساتھ بھگوا آتنکوادیوں نے کیا کیا تھا اور کیا حرکت ہوئی تھی، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ 15 اگست 2022 کو باقاعدہ انہیں رہا کر دیا گیا۔ جی ہاں، کہاں سے رہا کیا گیا آپ کو معلوم ہے، پھر اس کے رہا ہونے کے بعد میں کیا کیا باتیں چلی وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب یہ ریپ کرنے والے اور بلقیس بانو کے خاندان کے لوگوں کا قتل کرنے والے جب 15 اگست 2022 کو چھوٹ کر آئے تو ہمارے ملک میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کے آرتی اتاری، ان کو ہار پہنایا، ان کو پیڑے کھلائے، لڈو کھلائے، جیسے یہ کوئی بارڈر پر سے دشمن ملک کے ساتھ لڑائی کر کے آ رہے ہو۔ ان پیڑا کھلانے والوں اور ہار ڈالنے والوں کو شرم آنی چاہیے تھی کہ ان کے گھر میں بھی ماں بہنیں ہیں اور انہوں نے ریپسٹوں کا سواگت کیا تھا، تو اس پر بھی لے کر کافی ہنگامہ ہوتا۔ خیر، بلقیس بانو نچلی عدالت کے اس فیصلے کو لے کر پھر سپریم کورٹ میں گئی۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ قصورواروں کی سزا معافی کے خلاف جو بلقیس بانو نے اپیل داخل کی تھی، عرضی داخل کی تھی، ان تمام عرضیوں پر 17 جولائی تک سنوائی ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس وقت ریاست ہریانہ سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ہریانہ میں بارش کا قہر جاری ہے اور حالت یہ ہے کہ تقریباً 600 گاؤں ہریانہ کے پانی ان میں گھس گیا ہے۔ 9 لوگوں کے ہلاک ہونے کی بھی خبریں آ رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے کشتی پر سوار ہو کر حالات کا جائزہ لیا ہے۔ خیر، ملک کی کئی ریاستیں اس وقت جو ہے وہ بارش کے قہر اور طوفان سے پریشان ہیں۔ ہم سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی حفاظت کرے۔ بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مہنگائی کا حال کیا ہے، مگر ہمارے یہاں کے دلال چینل مہنگائی پر بات کرتے ہی نہیں۔ ان کو دکھانا ہے ہندو مسلم مندر مسجد، UCC، یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ، ایسے مدعے جس سے
ہندو مسلمان میں نفرتیں پیدا ہو، ہمارے دلال چینل، گودی چینل رات دن اسی میں لگے رہتے ہیں، مگر ایک بھی خبر مہنگائی کی ابھی فی الحال نہیں دکھا رہے، کیونکہ مہنگائی کے خلاف اگر بتائیں تو پھر ان کے آقا ان کے ابا کے خلاف بات ہو جائے گی۔ لیکن چلیے آئیے، حال کیا ہو گیا کہ ٹماٹر نے برا حال کر دیا۔ میں گزشتہ کل میں خود بمبئی گیا تھا اور اچانک میں نے ویج برگر لیا، میں نے خود نے ویج برگر لیا، تو ویج برگر میں سب سے زیادہ آپ کو ٹماٹر نظر آتا ہے، مگر کل جب میں نے بامبے میں ویج برگر کھایا تو ویج برگر میں ٹماٹر ہی اس آدمی نے نہیں ڈالا۔ کھا کے صاحب ویج برگر ہے اتنے کا اور ٹماٹر ہے اتنے روپے کلو، 150 روپے کلو۔ تو خیر ابھی ایک عجیب خبر آ رہی ہے، لوگ الگ الگ انداز میں بی جے پی سرکار پر حملہ کر رہے ہیں۔ ایک ویڈیو تو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ بالکل پلاسٹر باندھ کر پیر پر لے جا رہا ہے جیسے اندر کوئی سونا چھپا ہو۔ جب پولیس والے اس کو پکڑ کر اس کا پلاسٹر چیرتے ہیں اور پھاڑتے ہیں تو اندر سے ٹماٹر نکلے۔ ایک ویڈیو تو ایسی وائرل ہو رہی ہے کہ جس میں باقاعدہ ایک ٹماٹر بیچنے والا ٹماٹر بولتے ہوئے جا رہا ہے اور باقاعدہ لوگ گن لے کر اس کی حفاظت کر رہے ہیں، یعنی بی جے پی نے اتنا برا حال کر دیا ہے۔ تو خیر ابھی یہ عجیب خبر آ رہی ہے کلیان سے کہ کلیان میں یوم پیدائش یعنی برتھ ڈے کے موقع پر رشتہ داروں نے تحفے میں 4 کلو ٹماٹر سامنے والے کو دیے جس کا برتھ ڈے تھا۔ تو اس موقع پر خاتون نے عجیب عجیب باتیں کہی ہے۔ اس عورت نے جس کو برتھ ڈے میں ٹماٹر تحفے میں دیے گئے، اس عورت نے باقاعدہ میڈیا کے سامنے یہ بات کہا کہ مجھے جو بھی میرے بھائی چاچا اور خالہ سے تحفے میں ملے ہیں ٹماٹر، وہ اس وقت ہندوستان کی سب سے قیمتی چیز ہے، میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ نظر آئیے بڑی خبر آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں گوا گٹکا جس نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی جان لے لی اور لاکھوں جوانوں اور لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیا اور کینسر کا مریض بنا دیا۔ جی ہاں، اسی کو لے کر یہ خبر آ رہی ہے کہ ہائی کورٹ سے گوا گٹکے کے مالک کو ضمانت ملی ہے شرطیہ طور پر۔ خصوصی عدالت نے 6 مہینے پہلے 10 سال کی سزا سنائی تھی۔ بامبے ہائی کورٹ نے گوا گٹکے کے مالک جگدیش جوشی کو 1 لاکھ روپے کے مچل کے پر ضمانت دے دی ہے۔ جوشی اور دیگر 2 ملزمان کو ممبئی کے خصوصی عدالت نے 6 مہینے پہلے مافیا سرغنہ داؤد ابراہیم اور اس کے بھائی کو سال 2002 میں کراچی میں گٹکا مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے میں مدد دینے اور مجرمانہ سازش کے معاملے میں 10 سال کی قید کی سزا سنائی تھی۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ کریں۔